آج جس دربار میں ہم حاضر ہیں آل رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی تھے. چند خوش نصیب صحابہ وہ گزرے ہیں جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص مشابہت حاصل تھی. امام حسن، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حد درجہ مشابہت ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابو طالب بھی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے یہ مشابہ. تو اب ہوا کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لے لیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے ساتھ لے لیا. بچپن ہی سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے آقا کی پرورش میں آ گئے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں چلے گئے. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ اسماء بنت قیس جب پہلے ہی مرحلے میں بادشاہ حبش کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی، آپ اس قافلے میں تشریف لے گئے. جب اس حبشہ میں نیک دل بادشاہ نجاشی جو تھا اس کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے. جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک تکلیف کا لگاتار مرحلہ ان کے ساتھ رہا. بہرحال یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت مندی کے پرامن ماحول کو مقدر کرنے والا کوئی نہیں تھا، انہیں تکلیف دینے والا کوئی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نجاشی نے ہمیں اپنے دربار میں طلب کیا اور اب ہم آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہاں پتہ نہیں کیا سوال جواب ہوں گے اور ہماری طرف سے کون نمائندہ مقرر کیا جائے جو کفار مکہ تھے ان کے سوالات کا جواب دے سکے اور بادشاہ کو بھی مطمئن کر سکے. تو اب سب کے باہم مشورے سے طے یہ ہوا کہ ہماری طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ سے بات کریں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں ہم نجاشی کے پاس پہنچے، وہاں بہت سارے علماء جبہ اور دستار پہنے اور بادشاہ کے دائیں بائیں مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے. ایک بڑا منظر. اب قریش کے دونوں نمائندے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی موجود ہیں. جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو، اپنے لوگوں کو ترک کر دیا ہے؟ نہ ہی تم نے میرا دین قبول کیا ہے اور دیگر اقوام کے دین کو بھی تسلیم نہیں کیا. حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہ تاریخی بیان کیا نجاشی کے دربار میں جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ہماری قوم اور ہم جاہل تھے، بت پرست، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے، ظلم و تشدد سے کام لیتے، ہمسایہ سے بدسلوکی سے پیش آتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا. ہم ان جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کی حسب و نسب، صداقت و امانت اور پاک داننی ہم جانتے ہیں. اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ہم اس کی توحید کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. نیز اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بے حیائی، کذب بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا. ہم نے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا، آپ پر ایمان لائے اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا. جو آپ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا اور جسے حرام قرار دیا ہم نے اسے حرام سمجھا. اے بادشاہ، ہماری اطاعت شعاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے. ہمیں اذیت ناک سزائیں دی گئیں تاکہ ہم توحید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کے دلدل میں پھنس جائیں. جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو ہم عافیت کی تلاش میں آپ کے اس ملک کی طرف آ گئے ہیں. یہاں آ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نجاشی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو آپ کے رسول دیتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا ہاں. بادشاہ نے کہا کہ اب مجھے سناؤ وہ کیا کلام ہے. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تلاوت. ترجمہ کنز الایمان. یہ مذکور ہے
تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ عرض کی، اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھگوکا پھوٹا، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی جب یہ ابتدائی آیت انتہائی سوز و گداز کے ساتھ پڑھی تو نجاشی پر ان آیات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ زاروں کتار رونے لگا، اور اس کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب نجاشی بادشاہ رو رہا ہے اور سارے درباری حیران ہیں کہ یہ تو معاملہ سارا پلٹ گیا۔ کفار قریش نے جن نمائندوں کو بھیجا تھا وہ بھی حیران و پریشان۔ اب بادشاہ نے کیا کہا کہ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا، اسی روشنی کی مانند ہے جو ایک طاقچے سے پھوٹ رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بڑے ذلیل و خوار اور بے آبرو ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے، اور ہم بڑے سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے۔ بہرحال یہ وقت گزر گیا اور آپ نے 10 سال حبشہ میں اپنی گھر والوں کے ساتھ گزارے، اور پھر سن 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ سن 7 ہجری کو مدینہ منورہ پہنچے، کچھ ہی عرصہ ہوا، 1 سال کمپلیٹ ہوا ہوگا، یہ شاید اس سے بھی کم وقت ہوگا، میرے آقا علیہ السلام نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر فرمایا، اور یہ اناؤنسمنٹ کیا، یہ اعلان کیا کہ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو اب جعفر بن ابی طالب کو امیر مقرر کر دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہ لشکر کا جو پرچم تھا اپنے ہاتھ میں اٹھایا، لڑتے گئے، کسی ظالم نے سیدھا ہاتھ آپ کا شہید کر دیا، آپ نے اس پرچم اسلام کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا، بایاں ہاتھ بھی شہید کر دیا، آپ نے سینے سے پرچم لگایا اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے اور آپ شہید ہو گئے۔